اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ برادران یوسف کنعان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے جب قحطی کا شکار ہوئے تو آہستہ آہستہ عزیز مصر کی عدالت کے چرچے عام ہوئے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر ایسا مہربان اور عادل بادشاہ ہے کہ جو بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تبعیض کے، جو بھی قحط زدہ شہر ہیں یا ممالک ہیں تو جیسے ہی جاتے ہیں تو بڑی عدالت کے ساتھ ان کو غلہ دے کر خوشحال کر دیتا ہے۔ اسی عنوان سے انہوں نے بھی کنعان کی سرزمین سے مصر کا رخ کیا، اور عرض کیا تھا کہ تقریباً کوئی لگ بھگ 18-19 دن کا سفر تھا پیدل، اور آنا جانا اگر ملا کے کر لیا جائے اور وہ تھکاوٹ بھی نکال لی جائے، تھوڑا سا قیام ان کا کہ 40 دن یا 45 دن آنے جانے کا سفر بنتا تھا۔ تو پہلی بار جب یہ قافلہ آیا اور پھر پذیرائی دیکھی، رافت و رحمت دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بڑے خوش ہوئے، اور حضرت نے بھی جو کچھ پیسے لے کے آئے تھے اس پیسے کے مطابق غلہ دے کر ان کو واپس بھیجا، اور جب سامان لے کے جانا چاہ رہے تھے تو سارے پیسے اس کے اندر رکھ دیے۔ البتہ وہاں پہ 2 تعلیل قرآن نے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ کیوں رکھا، لعلہم یرجعون، ایک وجہ یہ تھی کہ چاہتے یہ تھے کہ دوبارہ یہ پلٹ کر آئیں، اس غرض سے انہوں نے ان کا پیسہ انہی کے سامان میں ڈال دیا۔ وہ کیوں پلٹ کر آئیں؟ وہ پلٹ کر آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنے سال سے جو بچھڑے ہوئے تھے، خصوصاً اپنے بھائی سے بنیامین سے، اور ایک بہانہ بھی مل گیا ان کو، اور اس بہانے کو انہوں نے اچھا خاصا یعنی سراہتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر تمہارا کوئی بھائی ہے اور وہ باپ کی خدمت میں ہے تو آپ اس کو ضرور لے کے آئیے گا۔ لیکن ایک چیز جو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی قابل ادراک تھی اور دوسروں کے لیے بھی، وہ یہ تھی، اور جس کا بعد میں اظہار بھی کیا، کہ وہ بھائی جو نہیں آیا اولاً چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ جب تک اولاد چھوٹی ہوتی ہے والدین سے مانوس ہوتی ہے، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے مثلا حد بلوغ سے اوپر نکل جاتی ہے تو پھر وہ تقریباً فاصلہ عقلانیت میں بدل جاتا ہے، وہ محبت کا سلسلہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی ہے نا، چھوٹے بچے انسان کو اچھے لگتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس نقطے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جان لیا تھا، اور خود برادران یوسف نے بھی، اور دوسرے لوگ جنہوں نے ماجرا سنا ان کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ان کا بھائی 30 سال کا ہے اور ابھی بھی والد اس سے وابستہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے والد ان پہ اعتماد کرتا ہے، اور ان پہ اس نے اعتماد نہیں کیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو کہا کہ تم جاؤ گندم لینے کے لیے چلے جاؤ۔ لہٰذا یہ نقطہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بخوبی در کیا، اور پھر یہاں سے محبت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مزید بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یعنی بنیامین ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی طرح صحیح و سالم ہے، انہی کمالات کا مالک ہے جن کمالات کی بنیاد پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پہ اعتماد کرتے اس کو نہیں بھیجا ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جب آیا نہیں ہے تو قانون یہ تھا مصر کا کہ اس کو گندم نہیں دی جائے گی، اس کا سامیہ نہیں دیا جائے گا، وہ پھر ضروری ہے کہ اس کو لے کر آؤ۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا بوڑھا باپ ہے اور بھائی بھی ہے تو فوراً حضرت کو ایک بہترین بہانہ مل گیا کہ اگلی دفعہ آنا ہے تو لے کے آؤ۔ اور پیسے جو رکھے اس کی 2 وجہ تھی، ایک یہ تھی کہ پلٹ کر آئیں گے، اس کو بھی لے کے آئیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ تھا کہ قحط زدی میں، اس قحطی کے زمانے میں معلوم تھا ان کو کنعان کی سرزمین کے حالات، ان کے اندر اتنی توانائی نہیں تھی کہ یہ اگر پیسہ رکھ لوں تو دوبارہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا ہی نہیں کہ یہ اگلے سال گندم خریدنے کے قابل ہوں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کل ذخیرہ ان کا یہی تھا جو لے کر چلے آئے تھے۔ اس کے بعد جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کیا خاک اگلے سال آئیں گے گندم لینے کے لیے، اور ادھر سے اگر لینے نہیں آئے تو اسی قحطی میں اسی بھوک میں ہی مر جائیں گے۔
ان دلائل کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیسہ واپس کر دو۔ جیسے ہی جا کے انہوں نے کھولا، کھولنے کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی جو انہوں نے غلطی کی اس کے نتیجے میں پشیمان بھی ہو چکے تھے، لیکن اب کسی کے اندر جرأت نہیں تھی اظہار کی کہ اظہار کرے۔ اور یہ خود ایک وہ ہے کہ بس اوقات انسان قلبی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اظہار جرأت نہیں ہوتا۔ مثلا بعض ہیں دوست ہیں، ان سے لڑائی بھی اگر ہو جائے انسان تنہائی میں ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ نا غلطی میری ہے، لیکن اب اس کے پاس اتنا روحیہ نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ جا کے اظہار کرے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی ندامت آ جاتی ہے، لیکن اظہار ندامت کے لیے انسان کے پاس جرأت نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو غلطی کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے غلطی کی اور اتنا ستایا ہے والد کو، اور والد اتنا مشکلات میں رہا ہے، لیکن کون آگے بڑھ کے اظہار کرے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ اظہار جرأت ابھی کسی کے اندر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پشیمانی کے بعد اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ لے کے آنا ہے، پریشان ہو گئے۔ وہ پہلے اتنا باپ کو تنگ کیا ہے، ابھی یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ جب تک آئے گا نہیں ملے گا نہیں، اور اگر لے کے جاتے نہیں ہیں تو یہ گندم اتنی ہے نہیں کہ ہم 1 سال اس پہ گزارا کر سکیں، چونکہ 10 آدمیوں کا حصہ ملا تھا، 11ویں بھائی بنیامین تھے، اور ہر ایک کی اہل و عیال ہے، اور ساتھ ساتھ مریض مہمان بھی آتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ مرجع تھا، لوگوں کے آنے جانے کا ذریعہ بھی تھا، کئی لوگ آتے تھے جا کر اپنے مسائل اور حاجات جا کر لیتے تھے۔ خوب اس اعتبار سے ان کو مہمان نوازی بھی کرنی تھی، بس وہ جو غلہ لے کے آئے تھے وہ کافی نہیں ہے، اور ادھر سے غلطی اتنی کی ہے باپ کے محضر میں کہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کا اظہار کر کے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں، اور پھر غلطی دوسری کیا ہے کہ اب بھائی کو بھی لے کے جانا ہے۔ یہاں سے ابھی انہوں نے مقدمہ بنایا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اپنے اس پیسے کو پا لیا، یعنی وہی بضاعت جس کے نتیجے میں گندم خریدی تھی، وہی بضاعت، وہی تھوڑا سا سمن، وہ تھوڑے سے پیسے جو لے کے گئے تھے، درہم و دینار جو بھی تھا، کیا ہے وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اپنے بضاعت کو پا لیا انہوں نے، یعنی خود اسی سامان کے اندر تھی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف پلٹا دیا گیا، یعنی پیسہ اس نے رکھا نہیں، گندم میں دے دی، پیسہ بھی واپس کر دیا۔ قالوا، اب سب مل کے ایک دم، یا ابانا ما نبغی، اے والد محترم، اے والد بزرگوار، ما نبغی، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ ایک معنی باغیا، چاہت، چاہنا، اور دوسرا ہے باغا وا، جس سے نکلا ہے بغاوت، بغاوت یعنی حد سے تجاوز، یہ باغیا ہے، چاہنا ہے، چاہت سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ اس حد تک اس نے مہربانی کی، پذیرائی بھی کی، گندم بھی، پیسے بھی پلٹا دیے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یعنی اتنا مہربان اگر وہ ہے بادشاہ، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ بنیامین کو بھیجتے ہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ما نبغی ہذہ بضاعتنا، یہی ہمارا پیسہ تھا، ردت الینا، کہ جو ہمیں پلٹا دیا گیا ہے۔ اس کا بدلہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے عزیز مصر کہ جس کی نگاہ ہمارے پیسے پہ نہیں ہے، گندم بھی دی، پذیرائی بھی کی، اور ہمارا پیسہ بھی واپس کر دیا، وہ اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کو وہ مہربان ہو سکتا ہے؟ یہ ما نبغی دو طرح سے ہے، ایک ما نبغی، یہ ما مائے استفہامیہ ہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ یعنی ہمیں سب کچھ واپس بھی مل گیا ہے، گندم بھی مل گئی، اتنا احترام، اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کے؟ ایک یہ اگر ہو کہ ماں مائے استفہامی، اگر مائے نافیہ ہو تو صراحتاً اس کا مطلب مستقیماً یہی مطلب، ہم اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم بھی تو یہی چاہتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہماری خواہش نہیں تھی کہ گندم بھی مل گئی، احترام بھی مل گیا، پیسہ بھی واپس ہو گیا، اس کے علاوہ ہماری کوئی خواہش نہیں تھی۔ ہادی بضاعتنا ردت الینا، جو ہمیں پلٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، یہ کلمہ مارا یمیروں سے ہے، اجوف یائی سے، میر، میر کہتے ہیں گندم کو، اور اس باب سے ہوگا کیا؟ یہ محاورہ بن گیا، عرب کا محاورہ ہے کیا؟ نمیر، نمیر نہ 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 نہ، اب وہ مجھے نہیں پتہ، نمیر مائہم مثلا اس طرح سے کہتے ہیں، نہ نہ مجھے اس کا نہیں پتہ ہے، لیکن پہلے آیت کا معنی کر دوں واضح ہو جائے۔ جی میر کہتے ہیں گندم کو، گیہوں کو، گندم جو کھانے کے انسان کے قابل آتی، جو کنایا ہے طعام سے،
ہمیشہ طعام سے کنایا جب ہوتا ہے لفظ میر استعمال کیا جاتا ہے. عموماً کہتے ہیں، البتہ وہ فارسی کا محاورہ ہے، عربی کے ساتھ اس کو فعلاً خلط نہیں کریں. میر یعنی گندم. نمیر اہلنا، ہم اپنے اہل کے لیے گندم لے کے آئیں گے، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے طعام کا اہتمام کریں گے. یہ جو بذات ہمیں پلٹا دی گئی ہے، یہ جو پیسے ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں، دوبارہ اسی پیسے کو لے کر جائیں گے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اپنے اہل و عیال کے لیے گندم لے کر آئیں گے. اور بعض روایات میں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے امیر المومنین، وہ لفظ امیر اسم نہیں ہے فعیل کے وزن پہ، بلکہ امیر افعلو کے وزن پہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں امیر المؤمنین، مؤمنین کو طعام میں دیتا ہوں، مومنین کو رزق میں دیتا ہوں، مومنین کو روٹی میں دیتا ہوں. یعنی میرے توسط سے مومنین کو جو کچھ ملتا ہے وہ میرے وجود بابرکت سے ہے. ہاں، یعنی وہاں پہ وہ آنا اس کا جو فاعل ہے وہ پوشیدہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور مومنین اس کے لیے مفعول ہے. جیسا یہ نمیر و اہلنا، وہاں پہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین، مومنین کو طعام دینے والا، مومنین کو روٹی روزی دینے والا. اور یہ روایت کا صریح وہ فرمان ہے، یہ جمع متکلم ہے، وہ واحد متکلم ہے. آسن، پس کیا ہوگا؟ نمیر و اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کو گندم فراہم کریں گے، کھانا لے کے آئیں گے، طعام لے کے آئیں گے. کس پیسے سے؟ کا وہی پیسہ جو عزیز مصر نے ہمیں واپس پلٹا دیا ہے. پس لفظ میر یعنی طعام، لفظ میر یعنی گندم، یا باہر وہ چیز جس سے انسان کا پیٹ بڑھتا ہو اور جس کے ذریعے سے انسان کی حیات آگے بڑھتی ہو. لیکن معلوم ہے کہ امیر المومنین سے مراد اگر وہ ہو کہ میں مومنین کو طعام دیتا ہوں، تو اس سے طعام سے مراد یہ روٹی چاول نہیں ہے، وہ رزق معنوی ہے. یعنی جتنے بھی کمالات آپ کو طے کرنے ہیں اور جس سے تمہاری روحانی غذا تامین ہوگی، اس روحانی غذا میں واسطہ میں ہوں، فیض میں ہوں، میرے توسط سے مومنین کو ملے گا. ایسا نہ ہو چونکہ بہت اسم احادیث میں آیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہی ہے، حدیث کا جملہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے. ہاں، اور یہ جہاں پہ استعمال ایسا ہے کہ مثلا علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ، درست ہے. ایک کلمہ ہے جو رائج ہو جاتا ہے، رائج سے ہٹ کر اگر کوئی چیز بیان کر دی جائے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ روایت کے جملے ہیں، صریح روایت ہے کہ امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنہ یمیر المؤمنین، چونکہ مومنین کو رزق دیتا ہے، چونکہ مومنین کو طعام دیتا ہے، مومنین کی روح کی غذا تامین کرتا ہے، اس لیے ان کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. پس امیر واحد متکلم ہے، نہ کہ فعیل صفت مشبہ کا وزن ہو. البتہ وہ بھی معنی غلط نہیں ہے، وہ رائج ہے. یہ معنی کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور عموماً لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف نہیں ہوتی. البتہ یہ روایت کا صریح فرمان ہے کہ اس روایت کے اندر، البتہ روایت بھی انشاءاللہ جیسے ہی بات ختم ہوتی وہاں پہ اشارہ کر دیں گے ایڈریس کے ساتھ کہ کہاں پہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے اور کس معصوم سے یہ نقل ہوا ہے. اگر امیر فعیل کے وزن پہ بھی ہو تب بھی تو وہی معنی ہو سکتے ہیں، نہ اس مومنین کو رزق دینے والا. نہ خیر، وہ اگر فعیل ہو تو اس میں امارہ حرف اصلی ہیں، اور اگر امیر واحد متکلم ہو تو مایارہ حرف اصلی ہیں. اصل بینہما بونن بھائی، دونوں میں فرق ہے. بس امارہ وہ امرہ سے، امارہ سے، حکم سے ہے. امیر المومنین وہ امر سے ہے، نہ میر سے. میر یعنی طعام، رزق، روٹی، گیہوں، جو بھی دونوں لیے جا سکتے ہیں. مشکل ہو وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اسی بذات سے جو ہمیں پلٹا دی گئی ہے، اسی پیسے سے پھر کیا کریں گے؟ جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے، پھر گیہوں کا انتظام کریں گے، گندم خرید کے لے آئیں گے. ہو ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا؟ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، وہ بنیامین کو اگر ہم لے کے گئے تو اس کی حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ وزن کا اضافہ بھی ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی جاتا تھا اس کو ایک اونٹ کے برابر، جو اونٹ اٹھا سکتا تھا اتنا گیہوں اس کو دے دیا جاتا تھا. وہ جب تک یہ نہیں جائے گا تو ایک اونٹ کا وزن کم ہو جائے گا، اور اگر یہ آ گیا تو ایک اونٹ کا وزن اضافی ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اچھی طرح سے اپنی زندگی چلا سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ذالک کیل یسیر. اگر یہ نہیں آتے ہیں تو جو ہم 10 آدمیوں کو لے کے آئے، 10 آدمی اگر 12 کے اوپر تقسیم کر دیے تو کم ہو جائے گا.
ظاہر سی بات ہے حضرت یعقوب کو نکال دیں، بنیامین کو نکال دیں، 2 آدمی یہی اپنے خانوادے کے ساتھ، خود 10 آدمیوں کا ہمیں حصہ ملا، 10 آدمی 12 آدمیوں میں جب تقسیم ہو کے کرے گا اور مہمان نوازی بھی ہو اور لوگوں کی حاجات بھی پوری کرنی ہو، یہ ذالک قیل یسیر، یہ تو بہت کم ہے۔ بس آپ مہربانی کریں ان دلائل کے ہوتے ہوئے کہ بادشاہ عزیز مصر انتہائی رؤوف ہے، اور اس کی رافت کی علامت یہ ہے کہ اتنے دن جب ہم رہے بڑی عزت سے رکھا، جب ہمیں گندم دی تو بہترین انداز سے دی، اور پھر پیسہ بھی ہمارا واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد اگر ہم یہی پیسہ لے کے جاتے ہیں دوبارہ اسی سے ہمیں گندم ملے گی، اور اگر بھائی چلا جاتا ہے تو 1 اونٹ کا وزن ہمیں اضافی مل جائے گا، جس سے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ خوب ان دلائل کی بنیاد پہ آپ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں۔ قال، اب یہاں سے وہ مطلب ذکر کیا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس بنیامین کو یا اس تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں ہوں۔ آغا ایک کلمہ یہ ادبیات کا، یہ ذہن میں رہے، یہ جو حروف ناصبہ میں سے یہ ایک کلمہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید ابدیت کے لیے، نفی ابدیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جہاں پہ بھی ہوگا مثلا ارسلہ، ہرگز نہیں بھیجوں گا، کبھی بھی نہیں بھیجوں گا، نہ، یہ نفی ابد کے لیے کلمہ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ادبیات میں ہمیں پڑھا دیا گیا ہے کہ یہ نفی ابد کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آسن، بلے بلے جا، یعنی ہرگز نہیں دے سکتے، یہ نفی ابد کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نفی ابد کے لیے ہو، کبھی بھی اس کی استثناء حتیٰ کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتی، یا کبھی بھی اس کی نفی کو استثناء کے ذریعے باطل نہیں کیا جاتا اگر یہ نفی ابدیت کے لیے ہو۔ مثلا خداوند عالم سے کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ارنی، مجھے اپنے آپ کو دکھائیں۔ خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی نفی ابد ہے۔ خب اگر نفی ابد ہے تو خود خدا نے کیوں نفی کر دی کہ کیا کرو کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ میں ہم تجلی کریں گے، اگر اس تجلی کو تم نے دیکھ لیا تو ہمیں بھی دیکھ لو گے۔ اس کا مطلب ہے نفی ابدیت نہیں ہے۔ اگر نفی ابدیت کے لیے کلمہ استعمال ہوا ہوتا تو کبھی خود خالق کائنات اس کی استثناء نہیں کرتا، حتی احسن۔ بس حتی کے ذریعے اس کی نفی کا استثناء کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نفی ابد کے لیے کلمہ استعمال نہیں ہوتا۔ خب اگر یہاں پہ بھی ہے لن ارسلہ معکم، میں تمہارے پاس ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، بھیج تو دیا آپ نے، بھیج تو دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے اس کلمے کو استعمال کیا جو نفی ابدیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بعد میں خود آپ نے اس نفی ابدیت کا کیا کر دیا؟ مخالفت کر دی، بھیج تو دیا آپ نے بنیامین کو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفی ابد کے لیے نہیں ہوتا، یہ تاکید در نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفی میں تاکید در تاکید کو استعمال کرنے کے لیے اس کلمے کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کی استثناء آ جاتی ہے۔ اس لیے فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی، ہاں ایک شرط کے ساتھ، اگر یہ شرط تم نے پوری کر دی تو بھیجوں گا، اور وہ شرط کیا ہے؟ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، عہد و میثاق کرو۔ ایک شرط ہے، اگر تم نے عہد و میثاق دے دیا اور اس عہد و پیمان پہ تم نے امضا کر دیا، سائن کر دیے، شرط ہے، اس شرط کے ساتھ اگر تم نے آؤ میرے اور میرے خالق کے درمیان عہد باندھو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، تم اس کو حتماً واپس لے کے آؤ گے، کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے سے تعہد کرو۔ اگر یہ تعہد کر دے تو لے جاؤ۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حتی کلمہ استعمال جب کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ نفی ابدیت کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ نفی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی استثناء ممکن ہے، اور اسی استثناء کے نتیجے میں شرط بھی بعد میں ذکر کر دی جاتی ہے کہ اگر یہ شرط ہوئی تو یہ کام ہو جائے گا، اگر یہ شرط نہ ہوئی تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے مخاطب قرار کے جو کلمہ استعمال کیا اس میں بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے ایک دوسرا مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا چیز؟ ابھی آج کرتا ہوں وہی اسی لیے وہ آیت نکال رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں
بڑی خوبصورت ہیں آقا قرآن کی آیات اس عنوان سے کہ انسان اشش کرتا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. یہ ظاہراً سورہ مبارکہ ہے اعراف، آیت نمبر 142 کے بعد سلسلہ ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ ہمارے میقات کے لیے آئے، ملاقات کے لیے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جیسے ہی خدا سے ہم کلام ہوئے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي، کیوں کہا؟ وہ ایک اولو العزم پیغمبر ہے نا. اولو العزم پیغمبر ایک ایسی چیز کا سوال کر سکتا ہے جو محال ہو؟ بس اس کا مطلب ہے کہ کام محال نہیں تھا. اور جیسے ہم کلام ہوتے ہیں خدا سے، اتنی لذت محسوس کی، کلام کے بعد متکلم کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. البتہ انسان جب حیوانیت میں ہوتا ہے اسی سے بھی انسان اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ہم کلام ہونے کے بعد اتنی ان کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ متکلم کو دیکھنے کے در پے ہو جاتے ہیں کہ متکلم کو دیکھا جائے کیسا متکلم ہے. البتہ بس اوقات ہوتے ہیں متکلم میں کلام اچھا ہوتا ہے لیکن متکلم کو دیکھنے کے بعد ایسے ہی انسان کا دل بھر جاتا ہے. قال رب ارنی انظر الیک، آپ کو دیکھ سکوں. قال، کیا کہا؟ لن ترانی، یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، یا نہ میرے لیے مجھے دیکھنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اگر یہ ہرگز ہو یعنی نفی ابد ہو تو اس کا مطلب ہے ممکن ہی نہیں ہے خدا کو دیکھنا، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ اگر ممکن نہیں ہے تو خدا نے کیوں استثناء کی؟ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن کیا ہے؟ یعنی ایک صورت ہے، دیکھو پہاڑ کو، ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی کریں گے. اگر تجلی کو تم نے برداشت کر لیا اگلے مقام پہ آ سکتے ہو، لیکن اگر پہلی تجلی تم برداشت نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے یہ بات کا مطلب جو رؤیت کا ہے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہمارے اندر قابلیت. آسن تم، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا چاہتا ہے کہ اگر میری رؤیت کے مقام پہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے خاص استعداد کی ضرورت ہے، خاص صلاحیت کی ضرورت ہے. اگر وہ صلاحیت تم نے پیدا کر لی دیکھ لو گے، اگر نہ ہوئی تو نہیں دیکھ سکو گے. اس کا پہلا مقدمہ کیا ہے کہ ہم پہلے تجلی کرتے ہیں پہاڑ پہ. اگر اس تجلی کو تم نے برداشت کر لیا اگلے مرحلے میں رؤیت بھی ممکن ہوگی. اگر یہ نہ ہوا تو اگلا مرحلہ بھی آپ کے لیے قابل ہضم نہیں ہوگا. ہاں ولیکن استدراک، اور استدراک پہلے سے. انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، فوراً کیا؟ فسوف ترانی. یہ سوفا کیا ہے؟ ان قریب مجھے دیکھ لو گے. پس اس کا مطلب ہے خدا نے رؤیت کا انکار نہیں کیا، مشروط کیا ہے صلاحیت پر، استعداد پر، کہ اس کے لیے ایک درجہ چاہیے، اس کے لیے ایک مقام چاہیے. اگر اس مقام پہ آ سکتے ہو بھلے کوئی مشکل نہیں، فسوف ترانی، دیکھ سکتے ہو. پس لن ترانی محال کی طرف اشارہ نہیں ہے. لن ترانی فسوف ترانی نہ ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا فسوف ترانی، چونکہ اس کی صورت میں تناقض لازم آتا ہے. ادھر کہو کہ دیکھنا محال ہے، ادھر کیا دیکھ سکتے. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ ہاں نفی ابدیت کے لیے نہیں ہے، ایک خاص استعداد اور خاص صلاحیت کی طرف اشارہ ہے. اب وہ بعد میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل، سارا سلسلہ ہوتا ہوتا آخر میں حضرت کیا کہتے ہیں؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. میں نے جو درخواست کی وہ ظاہر سی بات ہے کلام سن کے متکلم کے دیدار کا اشتیاق اتنا پیدا ہوا کہ اظہار کر دیا کہ آپ ہمیں اپنی رؤیت سے بھی مالا مال کریں. تو چونکہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی لہٰذا یہ میں اس مقام پہ نہیں آ سکا. لہٰذا خداوند عالم نے کیا کہا؟ بڑا خوبصورت کلمات ہیں. خدا نے دلجوئی کی. قال یا موسیٰ، آپ نے جو خواہش کی تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے آپ کو اگنور کر دیا ہے، نہ. ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے چن لیا ہے. یعنی اس وقت جتنی بھی بشریت موجود ہے ان میں سے سب سے عظیم تر اور بالا تر میری نگاہ میں آپ ہیں. ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے، رسول بنایا ہے، سارا کچھ بنایا، اور میں نے تجھے اپنے کلام کے ساتھ مختص کیا ہے. یعنی تجھے اس قابل بنایا کہ تو جب آتا ہے میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں. خوب، یہ سارے مقامات میں نے آپ کو دیے ہیں. آپ سے محبت بھی ہے، آپ محترم بھی ہو، آپ مصطفیٰ بھی ہو، لیکن مقام رؤیت کے لیے آپ اس درجے پہ نہیں ہو. خوب، اس کے لیے کیا چاہیے؟ فخذ ما آتیتک، یہ جو کچھ آپ کو دے دیا، یعنی تورات دے دی اور یہ ساری شریعت کے احکام اس میں نے دے دیے، تمہیں مصطفیٰ بنا دیا، تجھے اپنا کلیم بنا دیا، لیکن رؤیت کے لیے وجود امیر المومنین چاہیے، وہ صلاحیت چاہیے جو امیر المومنین میں ہے.
خوب یہ جو تمہیں ہم نے دے دیا بس یہی لے لو، وکم من شاکرین، اسی پہ شاکر رہو. درجہ بالا کے لیے صلاحیت بالا کی ضرورت ہے. بس نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے یہ نفی میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، استثناء اس کے اندر ممکن ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے کئی مقامات پہ اس میں استثناء کر کے یہ مطلب ثابت کیا ہے. جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی ذکر کیا، کیا کہ ولن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا مگر حتیٰ، یہاں تک، یعنی استثناء آ گئی. اور وہ استثناء کیا ہے؟ یہاں تک کہ مجھے ایک تعہد دو اور اس تعہد پہ امضا کرو، سائن کرو. یہ والی داستان جو مثلاً رویت کے لیے خواہش ہے یہ الگ ہے، اور وہ والی جو لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ الگ ہے. وہ تو کیا چیز؟ دو داستانیں ہیں نا. جی پروردگار کی. بھلے ایک تو حضرت موسیٰ کے دل میں خود اشتیاق پیدا ہوا، بھلے اس خواہش کے نتیجے میں اللہ نے انہیں چن لیا، احسن تو ایک لوگوں کی طرف سے جی وہ دوسری داستان ہے. احسن. اسی لیے دیکھیں آغا دو مقامات میں خلق کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی وہاں پہ وارد نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ ارنی انظر الیہ، مجھے دکھا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. بعض غفلت کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست اپنی طرف سے نہیں کی تھی بلکہ ان لوگوں کی نیابت میں درخواست کی تھی جنہوں نے کہا تھا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. نا، یہ دو مقامات ہیں. ایک مرتبہ ہے جو میقات میں گئے ہیں وہاں پہ یہ درخواست کی ہے، اور دوسری مرتبہ درخواست ہے جو لوگوں کو ساتھ میں لے کے گئے ہیں. ہاں، کہ جب تک ہم خدا کو کھلا مکھلا نہیں دیکھ لیں گے ہم کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وہ بس دو مقامات ہیں. یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نیابت میں، یہ غلط ہے. یہ درخواست اپنی طرف سے تھی، اور وہ یہی ہے کہ آغا کلام جب کی تو اس کلام میں لذت اتنی تھی کہ اس لذت کے بعد اصلا حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کیے بغیر نہیں رک پائے، فوراً کہا کہ متکلم کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا کہ ہاں اگر متکلم کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھلے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے موارد ہیں جہاں پہ انشاءاللہ عرض ہوگا ایک ایک کر کے کہ دوسری آیات کو دیکھے بغیر فوراً اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں قرآن کے عنوان سے. نہ، یہ نہیں ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نا، جب تک تم توحید نامہ نہیں دو گے، میثاق پہ امضا نہیں کرو گے، میں نہیں بھیجوں گا. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ. وہ کیا ہے؟ میثاق کیا ہے؟ عہد کیا ہے؟ پیمان کیا ہے؟ لا تأتوننی بہ، سب مل کر یہ عہد کرو اور سب ایک دوسرے کی مدد کرو گے. لا تأتوننی بہ، حتماً لے کر آؤ گے اس کو تم میرے پاس، مگر الا ان یحاط بکم. یہ الا ان یحاط بکم یہ خود ایک چیز ہے. دیکھیں شریعت نے جو چیزیں واجب قرار دی ہیں وہ ایک خاص شرائط کے تحت واجب قرار دی ہیں. اگر وہ خاص حالات، طبیعی حالات ہوں، ان چیزوں کا رعایت کرنا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن اگر حالات فوق العادہ ہو جائیں، حالات طبیعی بدل جائیں، جب حالات طبیعی بدل جائیں گے تو شریعت نے سارے احکام اپنے اٹھا لیے ہیں. مثلا اس کا ایک نمونہ، کسی نے آپ کو امانت دی، امانت دینے کے بعد آپ اس امانت کی حفاظت کرنے کے ضامن ہیں یا نہیں ہیں؟ ضامن ہے. اسی لیے شریعت نے کیا کہا؟ اگر آپ نے کوتاہی کی اور امانت ضائع ہوگی تو ضامن ہے یا نہیں ہے؟ ضامن ہے. لیکن اگر ایسے حالات پیش آ گئے کہ جو آپ کی توانائی سے باہر ہوں تب بھی ضامن ہے، تب کوئی ضمانت نہیں ہے. یہاں پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے احکام ایسے ہیں آگا، اگر حالات طبیعی ہوں آپ ضامن ہو، لیکن اگر حالات بدل جائیں جو تمہاری توانائی میں نہ ہوں تب بھی یہ میثاق قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے؟ نہ، اس صورت میں یہ میثاق قابل عمل نہیں ہے. مثلا فرض کریں آپ اس کو لے کے جا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ کنعان سے مصر کا جنگل کا راستہ ہے، جنگل میں وحشی درندے ہیں اور اس راستے میں راہزن بھی ہیں، چور ڈاکو بھی ہیں. اگر آپ کے قافلے پہ
ڈاکوؤں نے حملہ کر کے آپ لوگوں کو زخمی کر دیا یا بھائی کو لے گئے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا، اس صورت میں آپ ضامن نہیں ہو. یا حتیٰ حیوانوں نے آ کے حملہ کر دیا اور آپ کے کاروان کو انہوں نے نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں بھائی آپ سے تلف ہو گیا، تب بھی آپ ضامن نہیں ہو. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میثاق حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیا ہے، یہ میثاق اس صورت میں ہے جب حالات نارمل رہیں. نارمل حالات میں یہ میثاق قابل عمل ہے، لیکن اگر حالات بگڑ جائیں اور ان کی توانائی میں نہ ہو تو پہلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ذکر کر دیا کہ نہ، اس صورت میں میں ناراض نہیں ہوگا اور یہ میثاق بھی قابل عمل نہیں ہوگا اور خدا بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. پس فوراً کہا اس مورد میں یہ شرائط ذکر کر رہے ہیں، اس مورد جو جناب یوسف علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ آقا، یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، اور جاننے کے بعد کرنا کہ آقا یہ ایک مشکل ہے، شاید پہلے بھی عرض کی تھی، معصومین کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ سارے حالات کو جانتے ہیں لیکن رہتے اس طرح سے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہو کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. اور یہ واقعاً انتہائی سخت ہے انسان کے لیے، واقعاً اذیت ہوتی ہے انسان، یعنی سب کچھ معلوم ہو اور سامنے والا جھوٹ بھی بول رہا ہو اور پھر آدمی خاموش بھی ہو جائے، اس پہ یقین بھی کر لے، اس پہ اعتماد بھی کر لے، کتنا سخت ہے. اور اسی لیے آقا معصومین کی زندگیاں انتہائی مشکل کا شکار تھیں. اسی لیے سب سے بڑی خصوصیت ائمہ طاہرین کی کیا تھی کہ وہ لفظ حلیم کے مظہر تام تھے، لفظ حلیم کے مظہر تام. اور وہ کیا تھا؟ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حلیم اس کا درجہ اتنا ہے کہ کادا ان یکون الحلیم نبیا. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حلیم انسان کو خدا نبی بنا دے تو تعجب نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آقا حلیم بہت بڑا مقام ہے. یا دوسرا، خداوند عالم کی حمد کرتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے امام زمانہ فرماتے ہیں الحمد للہ اعلی حلمہ بعد علمہ. یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود خدا جب عذاب نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کتنی حلیم ہے وہ ذات. اور حلیم ہوتا کیا ہے؟ حلیم کا معنی خوبصورت جو فارسی میں کیا ہے؟ برد، بار. برد یعنی لے گیا، بار یعنی وزن، سنگینی، یعنی جو سنگینی اٹھا کے تحمل کرتا ہے. اور وہ سنگینی کیا ہے؟ جانتا ہے لیکن انجانا بن کے زندگی بسر کرتا ہے. اور یہی اس کے لیے بہت مشکل ہے آقا. مثلا فرض کریں کہ ایک ایسا آدمی جو خائن بھی ہے، منافق بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، اور وہ آپ کے سامنے آئے اور سامنے آ کر وہ آپ کے سامنے اتنا آپ کو اعتماد میں لے اور آپ سے سرمایہ بھی لے کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا، فلاں کروں گا، اور پھر آپ اٹھا کر دے بھی. جیسے امیر المومنین اسلام جانتے ہیں کہ ملزم قاتل ہے. بس اس طرح سے زندگی بسر کرنا کتنا سخت ہے انسان کے لیے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی ہیں. ان سب کو جاننے کے باوجود ایسا یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا اعتماد بھی ختم ہو، اور ایسا چاہتے ہیں یہ بھی راہ راست پہ آ جائیں. ادھر سے راہ راست پہ بھی لانا ہے اور ادھر سے یہ بھی اظہار نہیں کرنا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، اور ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہاں میں بھی آپ کی طرح، مجھے بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جس سے تم دھوکہ دینا چاہتے ہو، دھوکے میں آتا نہیں ہے معصوم. کہتے ہیں لا والا فی ضلال مبین. ارے اس طرح کی اب آ کے باتیں برداشت بھی کرنا، تحمل بھی کرنا، یہ آسان نہیں ہے. خوب کیا ہے؟ ایک تو موثق دو، پیمان دو، من اللہ لا تعتننی بہی، حتما لے کے آؤ گے، مگر الا یحاط بکم، مگر یہ کہ تم محاط ہو جاؤ. محاط، محیط، محیط اور محاط، یہ کلمہ کس سے نکلا ہے آقا؟ حائط. حائط اسی سے کلمہ نکلا کیا ہے؟ احتیاط. حائط کیا ہوتی ہے؟ دیوار. دیوار کو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تحفظ کے لیے. ہاں، احاطے کے لیے، تاکہ اس کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لو. احتیاط کو احتیاط اسی لیے کرتے ہیں کہ جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں اس عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے احتیاط کرو. یعنی ایک حائط قائم کرو، دیوار قائم کرو اپنے اور عذاب کے مابین، تاکہ کل قیامت کے دن عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. مثلاً کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن ایک نماز واجب ہے. اب وہ پتہ نہیں ہے ظہر ہے یا جمعہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک کو واجب کی نیت سے پڑھو، دوسرے کو احتیاط کی نیت سے پڑھو. کیوں؟ کہا کہ اگر قیامت کے دن وہ واجب ہوئی تو آپ نے حائط
قائم کر دیا اپنے اور عذاب آخرت کے درمیان، کہ اگر وہ واجب تھا وہ بھی انجام دے دیا، یہ واجب تھا تو یہ بھی ہم نے انجام دے دیا۔ بس احتیاط یعنی حائط اور دیوار کو قائم کرنا اپنے اور عذاب جہنم کے مابین، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قف عند الشبہہ یفحتت لدینک، یقف عند الشبہات یعنی احتیاط کرو، احتیاط یعنی وہ دیوار لگا دو، اور دیوار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم محاط ہو جاؤ اور کوئی حادثہ ایسا ہو جو تمہیں اپنے دامن میں گھیر لے، وہ محیط ہو جائے۔ جب وہ محیط ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ حادثہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی حادثہ ایک دیوار بنائے گا جس دیوار کے اندر تم گر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ اگر کسی حادثے کے اندر گر گئے اور حادثے نے تمہارے ارد گرد چار دیواری لگا کر تمہیں مشغول کر دیا اور تمہیں آ کر مجبور کر دیا، تب کوئی مشکل نہیں، اس وقت میثاق پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ الا یحاط بکم، تم محاط ہو جاؤ اور حادثہ کیا ہو جائے؟ محیط۔ اور محیط کون ہوتا ہے؟ جو چار دیواری لگا کر دوسری چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں جی فلاں شخص فلاں شہر میں کیا ہے، اس کا تو بڑا احاطہ ہے۔ بڑا احاطہ کیا مطلب؟ کہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں، اپنے ہاتھ میں، جس طرح چاہتا ہے وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، انسان اپنی چار دیواری کے اندر جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ چار دیواری کا دائرہ کتنا وسیع ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کتنا ہے، اس اعتبار سے۔ بس یہ میثاق کب تک ہے؟ اس وقت تک ہے جب کہ حالات تبیر ہیں۔ اگر کوئی حادثہ آ جاتا ہے اور وہ ایسا حادثہ ہے جو تمہارے کنٹرول سے باہر ہو اور بھائی تلف ہو جائے نا، اس صورت میں یہ میثاق قابل عمل نہیں ہے، اور خدا بھی ناراض نہیں ہے، میں بھی ناراض نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد فلما آتوہ موثقہم، جیسے انہوں نے آ کر میثاق پہ امضا کیا، سائن کیا، میثاق لے کر آئے، پیمان باندھا، اور پیمان باندھنے کے بعد کیا کیا؟ خدا کو بیچ میں ضامن قرار دیا کہ آپ کے اور ہمارے مابین اللہ ضامن ہے، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ تعہد کرتے ہیں، میثاق باندھتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم بنیامین کو لے کے جائیں گے اور ہم اپنی پوری توانائی خرچ کر کے اس کی حفاظت کریں گے اور اپنی حفاظت میں ہی اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان پہ اعتماد نہیں کیا، اب بھی بیٹوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ قال، کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اللہ علی ما نقول وکیل، وکیل کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، میرا توکل بھی خدا پہ ہے، میں نے سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا ہے، اور جب خدا کر رہا ہے، خدا کے حوالے کر رہا ہوں تو خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اور تم نے بھی خدا کو ضامن قرار دیا، میں بھی اسی پہ اعتماد کرتا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ خدا پہ توکل ہونا چاہیے۔ البتہ ضمناً یاد کر دوں کہ خدا کو وکیل بنانا یا خدا پہ توکل کرنے کا معنی یہ نہیں آگا کہ جو اسباب خدا نے فراہم کیے ہیں ان اسباب کو چھوڑ دو۔ اسباب کو چھوڑ کر خدا پہ توکل کرنا یہ مذاق اڑانا ہے، اور اسباب پر عمل کرتے ہوئے خدا پہ توکل کرنا یہ عین دیانتداری اور عیناً توکل کا معنی بھی یہی ہے۔ اور جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی بات کو پھر سے تکرار کر دوں، وہ یہ ہے کہ خدا پہ توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ آغا جس سبب کو خدا نے آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے معین کیا ہے اس سبب کو اپنائیں، لیکن اس سبب پہ اعتماد نہ کریں کہ یہ سبب مجھے نجات دے رہا ہے، نہ، نجات خدا دے رہا ہے اس سبب کے ذریعے، یعنی نجات نہائی اور کامیابی جو آخری ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ مثلا اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو کیا ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے کیا کہا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ گے تو شفا میں دوں گا، شفا دوائی میں نہیں ہے، یہ دوائی کیا کرے گی؟ یہ دوائی آپ کو میرے قریب کرے گی، جب میرے قریب ہوگے شفا میں دوں گا۔ جیسے کہ مثال بھی عرض کی تھی آگ کی، آگ کیا کرتی؟ جلاتی آگ ہے، انسان کاغذ کو آگ کے قریب کرتا ہے، اور یہ قریب کرنا کیا ہے؟ یہ سبب ہے۔ پس اسباب سے ہٹ کر، اسباب کو انجام دیے بغیر خدا پہ اعتماد کرنا یہ حماقت ہے، اور اسباب کو انجام دینے کے بعد اسباب پہ اعتماد کرنا یہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اس کے حکم کے مطابق اسباب کو اپنائیں لیکن تاثیر کو خدا سے لیں،
تاثیر خدا ڈالے گا، اسباب ہم فراہم کریں گے، اسباب ہمیں خدا کے قریب کریں گے، اثر نہائی خالق کائنات ڈالے گا۔ اور توکل کا معنی یہی ہے کہ اسباب فراہم کرو، لیکن آپ کی امید اور وہ اثر جو آئے گا آپ کے اندر وہ فاعل مطلق کی طرف سے آئے گا، اور فاعل مطلق خدا ہے۔ پس خدا ہمارا وکیل ہے، یعنی حفاظت خدا کرے گا، لیکن اسباب حفاظت آپ فراہم کرو گے، اور اسباب کبھی بھی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو ذرا برابر شک نہیں ہوتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں گے، لیکن محفوظ نہیں رہتے۔ لیکن کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اسباب جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، در عین خدا محفوظ رکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی سمندری بنائی انہوں نے، غربیوں نے، اور بنانے کے بعد سب سے پہلا فرعونی جملہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ یہ ایسی ہم نے مضبوط بنائی ہے کہ حتیٰ معاذ اللہ اس کو خدا بھی غرق نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے چلائی اور چلانے کے بعد کیا ہوا، وہ سمندر میں جا رہی تھی، سامنے ایک برف کا ٹیلا آ گیا، وہی اندر جو برف بنی ہوئی تھی وہ برف سے ٹکرائی، پاش پاش ہو گئی۔ تو کیا ہوا، کبھی کبھی یہ انسان یہ ہوتا ہے کہ جو خدا پہ اعتماد نہیں کرتا اور اپنے وسائل پہ اعتماد کرتا ہے، مشرک بن کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور اسی میں وہ آج تک ان کے لیے معمہ بنا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے اس جزیرے میں پہاڑ، وہ جو برف کا تھا وہ پہاڑ سامنے آیا اور ساری پاش پاش ہو گئی۔ کیا ہوا نتیجہ؟ اس لیے خداوند عالم یہ فرماتا ہے، اور انبیاء یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے میثاق دے دیا، میثاق کرنے کے بعد تم حفاظت کرو گے نہ، تم سبب بن سکتے ہو، ممکن ہے سبب قریب بھی ہو، لیکن تاثیر خداوند عالم کی طرف سے ہوگی، اثر خداوند عالم ڈالے گا۔ وإلا اگر جس سبب میں خدا اثر نہیں ڈالے وہ کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ خود دوائیوں پہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے لیکن انسان ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ٹھیک دوائیوں نے کرنا ہوتا تو دوائیاں تو کھا رہا ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا اسباب پہ عمل کرنا اس کا حکم ہے، اور اسباب کے سائے میں شفا دینا، نجات دینا، کامیاب کرنا اور اس کو نجات دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چونکہ فاعل حقیقی وہی ہے۔ فلما آتوہ موثق، جب انہوں نے اپنے عہد اور پیمان اور میثاق کو آ کر سامنے پیش کیا تو پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر شاہد کون ہے، وکیل کون ہے؟ اللہ، اور اسی کو وکیل قرار دینا چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور جب خدا پہ توکل کریں گے دیکھیں گے ایسا ایسا خداوند عالم سارے امور کو صحیح کر دے گا۔ اور یہ ہوا ہے بھی صحیح آگا۔ البتہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم وہ جس طرح حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میرا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا میرا اس پوری کائنات میں یہی ایک ہی بندہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے، اور جب ایک ہی ہے تو ظاہر سے اس کی ساری ضروریات میں پوری کروں گا۔ لیکن کہتے ہیں جب میں بندے کو بلاتا ہوں تو بندہ سب پہ اعتماد کرتا ہے سوائے میرے، سب پہ اعتماد کرے گا، نہیں فلاں صاحب نے وعدہ کیا پیسے دے دیں گے، فلاں صاحب نے یوں کہا وہ دے دیں گے، وہ فلاں صاحب کیا ہوتا ہے آخر میں وہی پیٹھ کر جاتے ہیں، وہی منہ موڑ لیتے ہیں، پشت کر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب تم ان کو خدا کے مقابلے میں لے کے آتے ہو تو خدا نے بھی یہی کہا کہ میرا قانون یہ ہے کہ جب تم مجھے چھوڑ کے میرے غیر پہ اعتماد کرو گے میں وہیں پہ تمہیں ٹھیس پہنچاؤں گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے ہاتھ میں۔ وہ بہتر نہیں انسان کے لیے کہ سارے اسباب فراہم کرنے کے بعد خدا پہ اعتماد کرے؟ اور یہی سیرت انبیاء نے یہی کیا ہے، وہ ہر جگہ گئے، ہر اسباب کو انہوں نے دیکھا، لیکن ہر اسباب کے پیچھے فوراً خدا کو دیکھا اور انسانوں کی توجہ بھی خدا کی طرف موکول کرائے۔ اور یہ جتنے نمونے ابھی تک ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑھے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہر جگہ ربی 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 ہے، وہ سارے اسباب فراہم کرنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ ربی ربی، جو کچھ کر رہا ہے میرا خدا کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے میرا خدا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو انجام دینا یہ عین دیانتداری ہے، عین توحید ہے، اسباب کو انجام دینا خداوند عالم کے حکم سے ہے، لیکن اسباب کی تاثیر کو مستقل سمجھنا یہ شرک ہے، اور اسباب کو انجام دینے کے بعد تاثیر کو خدا کی طرف منسوب کر دینا عین توحید ہے۔ اور اگر وسعت کو بیچ میں چھوڑ دو یہ توحید ہے، سلفی ہے، وہابی گری ہے، جس کا کوئی اسلام سے ارتباط نہیں ہے۔ بس توحید خالص کیا ہے؟ خدا کے حکم پر اسباب کو انجام دینا اور اسباب میں تاثیر کو مستقل نہ سمجھنا بلکہ تاثیر کو خدا کے ہاتھ میں دے دینا اور خدا کی تاثیر کو قبول کر لینا۔ یہ عین توحید ہے، عین توکل ہے اور عین للہیت ہے۔ وقال کہ یہاں سے پھر مطلب دیگر ہے کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں جائیں کہ یہ حکم دیگر انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔